بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حشام بن عبد الملک رحمہ اللہ حج کرنے آئے تو حرم میں داخل ہوئے اور کہا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کو میرے پاس لاؤ۔ تو کہا گیا، یا امیر المؤمنین، ان میں سے اب کوئی نہیں رہا۔ تو وہ بولے، تابعین میں سے کسی کو بلا لاؤ۔ تو ان کے پاس طاؤس الیمانی رحمہ اللہ کو لایا گیا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو اپنے جوتے ان کے لیے بچھائے گئے فرش کے کنارے پر اتار کر انہیں سلام کیا، مگر امیر المؤمنین کہہ کر یا ان کی کنیت سے مخاطب نہیں کیا، اور بغیر ان کی اجازت کے ان کے پاس بیٹھ کر بولے، کیسے ہو حشام؟ یہ دیکھ کر حشام بن عبد الملک رحمہ اللہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر ان سے کہا گیا، یا امیر المؤمنین، آپ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں اور یہاں ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو انہوں نے طاؤس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کیا کیا؟ تو حشام بولے، تم نے میرے فرش کے کنارے پر اپنے جوتے اتارے، پھر امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہیں کیا، اور نہ مجھے میری کنیت سے مخاطب کیا، اور بغیر میری اجازت کے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا، حشام تم کیسے ہو؟ تو طاؤس نے ان سے کہا، جہاں تک تمہارے فرش کے کنارے پر میرے جوتے اتارنے کی بات ہے تو میں یہ جوتے روزانہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہوئے بھی اتارتا ہوں، لہٰذا مجھ پر غصہ اور مجھے ملامت نہ کرو۔ اور رہی یہ بات کہ میں نے تمہیں یا امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہیں کیا، تو وہ اس لیے کہ تمہاری حکومت سے سب مومن راضی اور خوش نہیں ہیں۔ اگر میں تمہیں امیر المؤمنین کہتا تو جھوٹ بولتا، اور تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں کنیت سے مخاطب نہیں کیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے دشمنوں کی ان کی کنیت سے مخاطب کیا ہے، اور رہی تمہاری یہ بات کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، تو میں نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو ایسے آدمی کو دیکھو جو خود تو بیٹھا ہوا ہو اور اس کے گرد لوگ کھڑے ہوئے ہوں۔ تو حشام بن عبد الملک نے کہا، مجھے نصیحت کرو۔ تو انہوں نے کہا، میں نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ دوزخ میں خچروں کے برابر سانپ اور بچھو ہوں گے جو ہر اس حکمران کو ڈسیں گے جو اپنی رعیت کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرتا ہو۔ پھر وہ اٹھے اور وہاں سے کہیں چلے گئے۔ پیارے دوستو، جس ملک یا ریاست میں عدل و انصاف کا توازن برقرار نہ رکھا جائے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے قدرتی آفات اور مصائب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دستور حیات سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔